بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تخلیق انسانی پر کچھ چیزیں بیان کریں گے۔ کچھ میں آپ کو پرانی کلپس بتاتا ہوں جو نظریہ ارتقاء پر، ایولوشن پر، جس ہم نے مختصر سی گفتگو کی ہوئی چند کلپس ویڈیوز آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی آدم نہ تھا۔ یہ ویڈیو ریسنٹلی ہم نے اپلوڈ کی تھی، تو اس میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے۔ مسلم اسکالرز اور نظریہ ارتقاء، یہ بھی ریسنٹلی ہم نے اپلوڈ کی ہے یہ ویڈیو۔ ہوا کی تخلیق، بی بی ہوا کی تخلیق، نظریہ ارتقاء ایولوشن پارٹ 1 اور پارٹ 2 اردو میں ہے، یہ 2 ویڈیوز ہیں۔ اسی طرح کچھ عرصہ پہلے ہم نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا، یہ ایک ویڈیو ہے۔ اور آدم علیہ السلام ارتقاء کے پیٹ سے نہیں، یہ بھی ہم نے اپلوڈ کیا تھا۔ یہ دونوں ویڈیوز ہم نے ایک ساتھ ہی اپلوڈ کی تھی۔ آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا اور آدم علیہ السلام ارتقاء کے پیٹ سے نہیں۔ تو یہ کچھ ہماری پریویس ویڈیوز ہیں جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، تو اس کو بھی آپ لوگ دیکھیں جن لوگوں نے نہیں دیکھی۔ اور آج بھی ہم کچھ پوائنٹس ڈسکس کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں فیس بک پہ ایک صاحب گفتگو کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جو مختلف سٹیجز بیان ہوئے ہیں انسانی کریشن کے، یہ جو تراب کا لفظ ہے، مٹی، ڈسٹ، اور اسی طرح طین، گیلی مٹی، اسی طرح طین لازب، لیزدار یا چیکدار مٹی، اور اسی طرح حمأ مسنون، بدبودار کیچڑ، اور صلصال کالفخار، ٹیکری اور بجنے والی ٹیکری، یہ قرآن نے مختلف سٹیجز جو ہے نا بیان کیے ہیں۔ فیس بک پہ میں ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن نے مختلف سٹیجز بیان کیے ہیں، تراب اور طین لازب اور حمأ مسنون، صلصال کالفخار، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے ایک گنجائش نکلتی ہے سوچنے والوں کے لیے کہ انسان کو پہلے مختلف جو ہے نا مراحل سے گزارا گیا ہے۔ جس طرح یہاں قرآن نے اس کے سٹیجز بیان کیے ہیں، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی انسان کچھ اس طرح کے مراحل سے گزرا ہے، یعنی دوسری شکلوں میں۔ جس طرح پچھلی وہ مسلم اسکالرز اور نظریہ ارتقاء میں ہم نے ایک دوسرے صاحب کی گفتگو پہ ہم نے ڈسکشن کی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ جو سورہ دہر کی پہلی آیت ہے، پہلی 2-3 آیات، کہ انسان پہ زمانہ گزرا ہے، ایک وقت گزرا ہے زمانے میں جب کہ وہ قابل ذکر چیز نہ تھا، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو سمیع اور بصیر بنایا۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان پہلے جو ہے نا کسی اور شکل میں پریکٹس کیا گیا۔ اور یہ دوسرے صاحب کو میں سن رہا تھا، فیس بک پہ ان کی ویڈیو تھی، وہ یہ مٹی کی یہ جو سٹیجز بیان ہوئے ہیں قرآن میں، اس سے لے کے وہ کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان جو ہے نا اس طرح پہلے اس مراحل سے گزرا ہے، ڈیفرنٹ شکلوں میں جو ہے نا یہ ارتقائی مراحل سے یہ انسان گزرا ہے۔ تو قرآن کی جو آیات ہیں ان سے یہ کوئی بھی بات معلوم نہیں ہوتی، نہ تو یہ جس نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ انسان پہلے مختلف جو ہے نا شکلوں میں پریکٹس کیے گئے، نہ تو قرآن کی آیت سے یہ بات نکلتی ہے، پہلی بات۔ اور یہ دوسرے صاحب کی جو گفتگو ہے کہ جو طین ہے اور تراب ہے اور طین لازب ہے، نہ اس سے یہ بات نکلتی ہے۔ اس پہ ہم نے گفتگو کی تھی کہ انسان جو ہے نا مختلف، اس کا بھی ہم مختصر بھی تذکرہ دوبارہ بھی کر دیں گے، لیکن پہلے میں یہ دوسرے پوائنٹ کو ڈسکس کروں جو قرآن نے سٹیجز بیان کیے ہیں۔ تو قرآن نے انسان کے 2 قسم کے سٹیجز ہیومن کریشن کے بیان کیے ہیں۔ پہلے جو سٹیجز قرآن نے بیان کیے ہیں وہ مٹی کے سٹیجز ہیں، یہ جو وہ صاحب ڈسکس کر رہے تھے، تراب اور طین لازب، اور یہ بیسیکلی مٹی کو ان سٹیجز سے گزارا گیا۔ ڈسٹ، خشک مٹی، اس میں پانی مکس کیا گیا اور اس کا گارا بنایا گیا، اور وہ لیزدار اور چیکدار بنا، پھر اس کو ہیٹ اپ کیا گیا اور وہ جو ہے نا ٹیکری بنا، بجنے والی ٹیکری بنا۔ یہ سارے سٹیجز قرآن نے بیان کیے، تو یہ مٹی کے سٹیجز ہیں، یہ ہیومن ایولوشن کے سٹیجز نہیں، یہ قرآن نے
ہیومن ایولوشن کے سٹیجز بیان نہیں کیے، یہ جن پروسیسز سے مٹی گزار کے اور پھر اس سے جو ہے نا آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا، ٹھیک ہے، اس کو قرآن نے بہت واضح بیان کیا ہے اور کئی مقامات پر اس کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، پہلی بات۔ دوسرے جو سٹیجز قرآن نے بیان کیے ہیں ہیومن کریشن کے، تو ماں کے پیٹ میں، رحم مادر میں انسان جن مراحل سے گزرتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، نطفہ، علقہ، مضغہ، اور پھر جو ہے نا اس میں ہڈیاں پروئی جاتی ہیں، چڑھائی جاتی ہیں، اور اس پر جو ہے نا گوشت پھر چڑھایا جاتا ہے، اس پہ مسلس چڑھائے جاتے ہیں۔ تو یہ سٹیجز جو ہے نا قرآن پاک نے بیان کیے ہیں سورہ مومنون میں اور سورہ حج میں، اور قرآن کی مختلف آیات میں جو ہے نا یہ آپ کو ملیں گی۔ تو اس سے ایولوشن کا اور انسان کا پہلے مختلف پروسیسز سے گزرنا، اس کا جو ہے نا کوئی تذکرہ نہیں نکلتا اور نہیں اس کا کوئی بیان ہے۔ اور اگر انسان کو اس شکل سے مختلف کسی اور شکلوں میں پہلے اگر پروسیس کیا گیا ہوتا تو قرآن اس کو ضرور بیان کرتا، اور قرآن نے اتنے اہتمام سے اگر تراب کو اور طین کو اور طین اللازب کو اور یہ جتنے بھی سٹیجز قرآن نے مٹی کے بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے، یا قرآن نے ماں کے پیٹ کے اندر جو جن مراحل سے انسان گزرتا ہے اس کو اگر قرآن نے بیان کیا ہے اور اتنے صاف الفاظ میں اس کو بیان کیا ہے، تو اگر انسان کو پہلے مختلف مراحل سے گزارا گیا ہوتا کہ یہ پہلے چمپینزی کی شکل میں تھا اور پھر ایپس کی شکل میں تھا اور پھر فلاں کی شکل میں تھا، اگر ان سٹیجز سے انسان گزرا ہوتا تو قرآن اس کو بیان کرتا۔ اور جو لوگ مٹی کے سٹیجز سے تراب اور طین اور یہ جتنے سٹیجز قرآن نے بیان کیے ہیں، جو ان سے ایولوشن کے لیے راستے کھولتے ہیں کہ انسان کو جو ہے نا ان مختلف سٹیجز سے گزارا گیا ہے، یا جو قرآن کی دوسری آیات ہے جس طرح پچھلے دنوں ہم نے بیان کی تھی سورہ دہر کی پہلی 3 آیات، کہ وہ صاحب کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے انسان کسی اور شکل میں پریکٹس کیا گیا۔ تو اگر قرآنی آیات سے یہ مفہوم اگر نکلتا ہے تو ان کو قرآن نے بیان کیوں نہیں کیا؟ اگر قرآن تراب کو بیان کر رہے، طین کو بیان کر رہے، طین اللازب کو بیان کر رہے، یہ سارے سٹیجز اگر قرآن بیان کر رہے، ماں کے پیٹ کے اندر نطفہ ہے، علقہ ہے، مضغہ ہے، یہ جتنے سٹیجز ہیں قرآن ان کو بیان کر رہے، تو قرآن چمپینزیز کو اور ایپس کو اور یہ دوسری شکلوں کو قرآن کیوں نہیں بیان کر رہا؟ اس کا جواب جو ہے نا یہ لوگ دیں کہ قرآن نے ان چیزوں کو کیوں بیان نہیں کیا۔ تو آدم سے پہلے آدم یا آدم سے پہلے اس کو مختلف شکلوں میں اور پروسیسز سے گزارنا، اس قسم کے جو خیالات ہیں اور جو نظریات ہیں اور جو فکر اور سوچ بعض لوگوں میں ابھی ڈیولپ ہو رہی ہے، اور جو لوگ اس طرف چل پڑے ہیں بعض لوگ، تو اس میں 2 جو صورتیں ہیں یہ قابل غور ہیں کہ آدم سے پہلے آدم، جس طرح پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایک ڈسکس کیا کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان پہلے جو ہے نا دوسری شکلوں میں پریکٹس کیا گیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر اعتراض ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا پہلے پریکٹس کر رہا تھا اور مختلف مخلوقات کو پریکٹس کر کے پھر جو ہے نا کہیں جا کے سوچا کہ یہ انسان جو ہے نا اس طرح ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، کریٹر ہے، احسن الخالقین، قرآن نے فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو وہ کریٹر ہیں، وہ خالق ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کائنات کو اور انسان کو اور ان چیزوں کو کریٹ کرنے سے پہلے بھی کریٹر تھا۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد کریٹر بن گیا، اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کریٹر تھا، اور وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اور وہ جب کسی چیز کو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ کام جو ہے نا ہو جاتا ہے۔ تو ایک اس میں یہ پہلو ہے کہ اس میں اعتراض ہے، خدا کی تخلیق پر اعتراض ہے۔ قرآن جب اتنا واضح الفاظ میں بیان کر رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق کیا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نصارہ کو مثال دیتے ہیں آدم علیہ السلام کی کہ عیسیٰ کی مثال، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال جو ہے اس کی مثال آدم کی ہے، کہ اگر آپ ان کی خرق عادت پیدائش پر آپ اس کو الہ بنا رہے عیسیٰ علیہ السلام کو،
تو آدم علیہ السلام کی پیدائش اس سے بھی زیادہ خرق عادت ہے کہ ان کی نہ ماں تھی اور نہ ان کا باپ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تو ان کو تو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پہ تخلیق کیا۔ اس پہ یہ پچھلی 2 ویڈیوز ہم نے اپلوڈ کی ہے سورہ مریم کے دوسرے رکوع سے، عیسیٰ اور مریم علیہ السلام پارٹ 1 اور پارٹ 2، یہ آپ لوگ دیکھیں، اس میں یہ چیزیں ہم نے بیان کی ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پہ پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نصارہ کو جواب دیتے ہیں قرآن پاک کے اندر کہ ان کی خرق عادت پیدائش سے آپ لوگ دوسری طرف چل پڑے اور آپ لوگوں نے ان کو الہ بنا دیا۔ تو اگر اس بنیاد پہ کوئی الہ بنتا ہے خرق عادت پیدائش پہ، تو اس سے زیادہ خرق عادت پیدائش تو آدم علیہ السلام کی ہے کہ جس کی نہ ماں تھی اور جس کا نہ باپ تھا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تراب سے، مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے اس کو بنایا، خلقہ من تراب ثم قال له، اور پھر اسے کہا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امر کن سے جو ہے نا تخلیق کیا، مٹی سے اس کا پتلا بنا کے اور اس کو حکم دیا اور وہ زندہ جان بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کی۔ تو بہرحال قرآنی جو آیات ہیں ان سے ایولوشن کا مطلب کبھی بھی نہیں نکلتا، اور نہ ہی ان آیات کا یہ مطلب ہے کہ ڈارون آئے گا اور ڈارون ایولوشن کی تھیوری پیش کرے گا اور پھر ہم سارے لوگ جو ہے نا اس کے تابع ہو کے قرآنی آیات کو پھر ہم اس طرف لے جائیں گے اور اس ٹائپ کا اس کا جو ہے نا ہم مفہوم نکالیں گے اور اس ٹائپ کا مفہوم ہم بیان کریں گے۔ قرآنی آیات کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ قرآن نے بیان کیے مٹی کے سٹیجز، اور قرآن نے بیان کیے ماں کے پیٹ کے اندر جو سٹیجز ہیں، اور قرآن نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تراب سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون۔ باقی رہا ایولوشن کا مسئلہ، تو ایولوشن کے اندر جو اپنے مسائل ہیں، اس کے جو اپنے ڈرابیکس ہیں، جو مسنگ لنکس ہیں، اس کے لیے قمیض ڈھونڈے، اس پہ آپ لوگ کام کریں، سائنٹیفک لائن سے ادھر آپ لوگ کوشش کرتے رہیں، ادھر کام کرتے رہیں۔ اور لیکن آدم علیہ السلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا، اور انسان ارتقاء کے پیٹ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا۔ چاہے آدم تھا تو آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے تخلیق کیا، اور جو اس کی نسل اللہ تعالیٰ نے جس طرح چلائی وہ نطفے سے چلائی، اور قرآن نے ان ساری چیزوں کو بیان کیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔